آج میرے لیے ایک بہت قلبی سکون اور اطمینان کا دن ہے. وہ اس لیے کہ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے یہ شاید 1958 تھا یا 1959، دونوں میں سے ایک سال. تو پہلی مرتبہ میں، میرے بڑے بھائی نواز شریف صاحب، میری والدہ محترمہ جو اس دنیا میں نہیں، اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور میرے فیملی کے دوسرے افراد ہم مری گئے پہلی مرتبہ. اس کے بعد یہ سلسلہ جاری رہا. پھر وہ وقت آیا کہ 12 کو آہستہ آہستہ یہاں پر ٹریفک جام ہونا شروع ہو گئی، اور پھر وہ وقت آیا کہ 12 کو ایک بہت بڑا باٹل نیک بن گیا پورے پاکستان کی ٹریفک کے لیے. یہ بات ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے کہ 12 کو سے کراچی سے جب کمرشل ٹریفک چلتی ہے تو وہ یہاں سے گزرتی ہے. پورے پاکستان، چاہے وہ سندھ ہے، چاہے وہ پنجاب ہے، اور دوسرے صوبے ماسوائے کے پی کے علاوہ، وہ لوگ جب سفر کرتے ہیں آزاد کشمیر کے لیے، گلیات کے لیے، تو وہ اسی راستے سے گزرتے ہیں. اور اب آ کر 12 کو مکمل طور پر ٹریفک یہاں پر جام ہو چکی تھی. میں نے خود حالیہ سالوں میں جب سفر کیا تو یہاں تو میں نے 2 گھنٹے سنا، میں کم از کم مجھے یاد ہے پونا گھنٹہ وہاں سے نکلنا محال ہوتا تھا، 1 گھنٹہ لگ جاتا تھا. تو یہ ہے. اور پھر شمال سے جب ادھر گلیات سے، آزاد کشمیر سے ٹریفک جب واپس ادھر سے گزرتی تھی تو پھر انہوں نے اسی 12 کو کے ذریعے جانا ہوتا تھا. تو یہ ایک ایسا وبال جان بن چکا تھا عوام کے لیے، جس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ جتنی جلدی اور پہلے یہ منصوبہ مکمل ہوتا بہت اچھا تھا. لیکن دیر آئے درست آئے. آج سے 10-12 ماہ پہلے اس منصوبے کا ہم نے سوچا، تبادلہ خیال کیا، اور سی ڈی اے کو یہ کام سونپا گیا، اور آگے یہ منصوبہ این ایل سی کے حوالے کیا گیا. سب سے پہلے جو مسئلہ آیا، چیلنج آیا، وہ یہاں پر زمین کی ایکوزیشن کے حوالے سے. اور یہ ہماری جو یونیورسٹی ہے، قائد اعظم یونیورسٹی، کہ کچھ کتنے کنال زمین تھی؟ کتنے؟ 100 ایکڑ وہ ہمیں چاہیے تھی زمین. یہ کوئی کمرشل پلازے نہیں بن رہے تھے، یا کوئی انڈسٹری نہیں لگ رہی تھی، یا کوئی اور دکانیں نہیں بن رہی تھی. یہ ہمارے ان عظیم بیٹوں اور بیٹیوں جو یونیورسٹی میں وہ پڑھتے ہیں، ہمارے وہ اساتذہ انتہائی لائق احترام، وائس چانسلر، پروفیسرز کے علاوہ پورا پاکستان کا یہ گزرگاہ ہے. تو اس کے لیے اگر زمین لی گئی تو بڑے، اور ان کی انشاءاللہ کوئی تعلیم کی جو ریکوائرمنٹس ہے، کوئی کمی نہیں آئے گی. بہرحال بڑی مشکل سے پھر یہ معاملہ عدالتوں میں گیا، اور عدالتوں میں یہ معاملہ اٹھایا گیا. تو لوگوں کو راستہ دینا، ان کے لیے راستہ مہیا کرنا، یہ تو عین عبادت ہے. اور جہاں پر مشکلات، چیلنجز آئیں تو وہاں پر بڑے دانش مندی اور صبر اور تحمل سے ہمیں ان کو ہینڈل کرنا چاہیے. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں.
یہ بات ہے 1998 کی. میں اپنا لاہور شالمار کی طرف ہم سڑک کو دو رویہ کر رہے تھے اور اس کو ایکسپینڈ کر رہے تھے. انجینئرنگ یونیورسٹی سے تھوڑا آگے ایک مزار تھا، مزار. تو وہ بالکل وہ جو اس کی سڑک کی جو تھی اس کا راستہ اس کے بیچ میں تھا، وہ اس کی جو الائنمنٹ تھی. بڑی ہم نے سوچ وچار کی. ناصر کھوسہ صاحب ڈپٹی کمشنر لاہور تھے اور بہت آؤٹ اسٹینڈنگ وہ ایک افسر بھی تھے اور انسان بھی بہت اعلیٰ ظرف، بڑے قابل انسان اور ایماندار اور محنتی. تو وہ ڈپٹی کمشنر تھے. تو ہم سب نے پروگرام بنایا کہ بھئی وہاں سے جناب قاضی کے تو مزار ہے اور رات کو جو بھی ہمارے جو بعض کے بڑے ضعیف عقیدے ہوتے ہیں، بعض کے بڑے اچھے عقیدے ہوتے ہیں. میں خود سنی العقیدہ آدمی ہوں، میں بہت احترام کرتا ہوں ان تمام جگہوں کا، اور جو بڑے بڑے پیر اس ملک میں ان کی بسیں ہیں ان کا ہم سب احترام کرتے ہیں. میں نے کہا یہ عوام کو راستہ دینا ہے تو اس کا ہمیں کچھ کرنا. انہوں نے کہا جی یہاں سے تو نہیں آپ یہ کر سکتے. میں نے کہا کہ ہم بڑے ادب سے بہت یعنی ایک دائرہ بنا کے ایک لیٹسٹ ٹیکنالوجی سے ہم کاٹیں گے اور بالکل گہرائی میں جا کے بڑے ادب سے اس کو مزار کو ہم وہاں پر اس جگہ لے جائیں گے بڑے ادب کے ساتھ. ان کے جی یہ نہیں ہوگا، یہی تو یہیں رہے گا. میں نے کہا کہ یہ باٹل نیک یہ قیامت تک بنی رہے گی. عوام کو ہم نے راستہ نہیں دینا، آبادی بڑھنی ہے، کاروبار بڑھنا ہے. ان کا جی پھر ہم نے اپنا سیاسی مشاورت مفاہمت، میں خود اس میں انوالو ہوا. ہم نے بڑے ایکسپرٹس بلائے، بالآخر ہم نے اٹھائے ور جلے، لیکن بالآخر ہم نے اس کو ایک اچھے طریقے سے بڑے احترام کاٹ کے بڑے ادب کے ساتھ ہم ان کو وہاں پر ان کا دوسری جگہ ہم کو وہاں پر ان کا مزار بنایا اور اس سے بھی زیادہ خوبصورت مزار بنایا. کہنا میں چاہتا ہوں کہ ہمیں ملکوں قوموں کی ترقی اور خوشحالی کے لیے بعض وقت مشکل فیصلے کرنے پڑتے ہیں. اگر وہ نہ کرتے تو آج وہ جی ٹی روڈ بلاک ہو گئی ہوتی. اسی طریقے سے ہمیں یہ زمین، مگر وہ گئے عدالت میں، ہم نے مقدمہ پیش کیا، یہ نور مینگل اور سارے لوگوں نے، اور عدالت نے الحمدللہ فیصلہ جب دیا تو اس کے اوپر کام دن رات شروع ہو گیا. اور الحمدللہ یہ ساری یعنی جو ایکوزیشن جو کی گئی زمین کی، جو مقدمے لڑے گئے عدالت میں، سب کو ملا کر نور مین کتنے مہینے 9 ماہ میں یہ منصوبہ مکمل ہوا ہے. میں نے ٹارگٹ 3 مہینے کا دیا تھا، جو میری عادت ہے، میں اپنی عادت سے مجبور ہوں کیونکہ عوامی فلاح و ترقی اور خوشحالی کے لیے میں ہمیشہ اس طرح کے ٹارگٹ دیتا ہوں. یہ ٹارگٹ شاید اچیو ہو جاتا اگر یہ چیلنجز نہ آتے، لیکن بالآخر دیر آئے درست آئے، یہ منصوبہ آج مکمل ہو چکا. اب پورے پاکستان کے لیے، چاہے وہ گرمیوں میں، اب دیکھیے 14 اگست کی آمد ہے اور بے پناہ ٹریفک، بے پناہ ٹورسٹ جائیں گے گلیات میں آزاد کشمیر کی طرف. انہوں نے اس طرف سے اب یہ جو بائی پاس بنا ہے، یہ جو روٹ بنا ہے، 5 منٹ میں آپ اس کو عبور کر کے تو آپ پہاڑوں پہ چڑھے ہوں گے. کتنا آپ کا ٹائم بچے گا. اینڈ ٹائم از منی. وقت پیسہ ہے. وقت اگر آپ ضائع کریں گے تو آپ زندگی کو ضائع کر رہے ہیں. تو آپ کا جو فیول ہے، آپ کی جو دھواں ہے، یہ سب کچھ بچے گا. اور عوام بڑے تیزی، کوئی مریض جا رہا ہوتا ہے، کسی نے کسی ہسپتال پہنچنا ہے، شمال سے آ رہا ہے اس طرف، کوئی اس طرف وہاں جا رہا ہے، یہاں آس پاس کے علاقوں کی جو ٹریفک ہے وہ بلاک ہوتی ہے، انہوں نے جانا ہے، پنڈ میں جانا ہے، کسی اور جگہ جانا ہے. تو میں آج آپ کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بھی منصوبہ میاں نواز شریف کا ویژن تھا اور ہے، لیکن جس طریقے سے ان کی حکومت کو ہٹایا گیا ایک سازش کے ذریعے اور ایک بدترین سازش کے ذریعے، ورنہ یہ منصوبہ میاں نواز شریف کے دور میں الحمدللہ، اور باقی جس طرح یہاں پر بتایا حنیف عباسی صاحب نے، مریم اورنگزیب صاحبہ نے، اور
اب ڈاکٹر صاحب نے کہ میں جب ہماری حکومت بنی تو یہ میٹرو جو تھا بالکل یہاں پر ہر چیز رک چکی تھی کئی سالوں سے، اس کو ہم نے چند ہفتوں میں مکمل کر کے اللہ کے فضل سے چلایا. آج ہزاروں لوگ وہاں سے سفر کر رہے ہیں. پھر اب بلو لائن، گرین لائن بچوں کے لیے، طالب علموں کے لیے، اساتذہ کے لیے، نرسز کے لیے وہ چلوائی ہم نے. اب چونکہ ہمارے پاس فورن ایکسچینج کی پیچھے IMF کے معاہدے سے پہلے کمی تھی تو ایلسیاں کھولنا دشوار تھی، ورنہ حنیف عباسی صاحب میرے پیچھے پڑے ہوئے جناب ایلسیز کھولے وہ بجلی کی بسوں کی، وہ ہم نے وہ ایلسیاں کھل گئی. اب آپ کی بجلی کی بسیں آئیں گی تو دھواں نہیں ہوگا، کوئی پولوشن نہیں ہوگی، اور آپ انشاءاللہ اپنے جو منزل مقصود تک پہنچ سکیں گے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جب ارادہ کر لیں انسان اور مقصد عظیم ہو عوام کا تو اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے، اور محنت کریں تو اس میں رنگ بھرتے ہیں انشاءاللہ. اس حوالے سے میں اس منصوبے کو اس کی کنسیو کرنے، اس کا پلان کرنے اور اس کو مکمل کرنے میں چاہتا ہوں کہ میں اس بارے میں آپ کو بتاؤں، وگرنہ یہ ترقی کے سفر کی کہانی یعنی نامکمل رہے. یقیناً یہ اس کو CDA نے کنسیو کیا. اس سے پہلے نور مینگل جو میرے ساتھ اس نے جب یہ پنجاب میں آیا تھا تو اس کو میرے ساتھ ڈپٹی سیکرٹری آئے تھے، آپ ایڈیشنل سیکرٹری آئے تھے. یہ جو ہم نے آشیانہ بنایا تھا، قائد اعظم آشیانہ، اس میں ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے لاہور میں. اور اس طرح پھر جب ہم نے یہ فوڈ اتھارٹی بنائی اس میں اس کا بے پناہ اس نوجوان کا کام ہے، اور یہ اس کا تعلق بلوچستان سے ہے اور بڑی اس نے خدمت کی ہے عوام کی. تو انہوں نے جب یہ آئے تو انہوں نے پورا پلان کر کے اس کو آگے چلایا. اس میں NLC کو اس کو یہ کانٹیکٹ ایوارڈ کیا گیا، اور NLC نے بڑی محنت کے ساتھ باوجود اس کے کہ جو اس میں مشکلات اور اس میں جو چیلنجز آئے جو میں نے آپ کو بیان کیے، اس کے لیے انہوں نے NLC نے بے پناہ مل کر کام کیا، محنت کی. میں ان کا بےحد شکر گزار ہوں، DG NLC کے میجر جنرل فرخ اور ان کی ٹیم کا. میں نور الامین مینگل اور ان کی ٹیم کا بےحد شکر گزار ہوں. میں جناب حنیف عباسی صاحب کا بےحد شکر گزار ہوں، اور خاص طور پر جو سبزہ لگا ہے یہاں پہ، میں ان کو بار بار کہتا رہا کہ مہربانی کر کے دونوں اطراف بھر دیں اور اس کو ہریالی اور اتنی خوبصورت لینڈسکیپنگ کریں جس کا حد و حساب نہیں. 70,000 انہوں نے 74,000 پودے لگ گئے، لیکن ابھی بھی ناکافی ہیں. اس میں 10 لاکھ پودے لگنے چاہیے اور تناور درخت ہوں، خوبصورتی آئے. اور مجھے پورا یقین ہے کہ حنیف عباسی اس کام کے ماسٹر ہیں، وہ پوری محنت سے یہ کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کریں گے. میں ڈاکٹر طارق فضل صاحب کا بہت شکر گزار ہوں. یہ بڑے کام کے کیڑے ہیں، کام کو سمجھتے ہیں اور کام کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں. اور ان کے ساتھ پچھلے دنوں ایک بہت بڑا حادثہ ہوا، ہم سب کو بےحد افسوس ہے. اللہ تعالیٰ ان کے نوجوان بیٹے کو کروٹ کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور ان کو بطور ایک باپ کے صبر جمیل عطا فرمائے. اور کہنا بہت آسان ہے، ہونا بہت مشکل ہے، لیکن کیا کیجیے، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اس کے آگے کوئی شخص دم نہیں مار سکتا. خدا ان کو ہمت اور توفیق دے، ان کے خاندان کو، کہ ان کو حوصلہ دے. تو میں گزارش کر رہا تھا کہ یہ وہ منصوبہ ہے. میں آپ اسلام آباد کی تمام جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، میں ملک ابرار اور سب ساتھیوں کا، یہاں پر چودھری صاحب کے صاحبزادے بھی بیٹھے ہیں، یہاں پر ہمارے جو شیخ صاحب بھی بیٹھے ہیں، اور تمام ساتھی جو بیٹھے ہیں، میں سب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے سب نے مل کر اس میں حصہ ڈالا. لیکن ابھی جو لینڈسکیپنگ جو ہے، ابھی باکو کا ڈیلیگیشن ہو کر گیا ہے. مجھے آپ نے ملوایا کیوں نہیں ان سے؟ وہ چینیوں کے ساتھ میں بزی تھا، بالکل. چینی ہمارے بہت عظیم دوست ہیں، لیکن میں 15 منٹ تو نکال سکتا تھا تو ان کو آپ کو، لیکن ڈیزائن دے گئے آپ کو. ٹھیک. تو وہ باکو بہترین بہت خوبصورت شہر ہے.
آذربائیجان کا وہ کیپٹل ہے. تو مہربانی کر کے عباسی صاحب اس کو باکو کی طرح خوبصورت بنائیں. اور مریم اورنگزیب صاحب ماڑیں تو بھی اشنے ہو نا. مریا کی اشنے ہو اور بنا کی جلسے ہو, ٹاپاں کھائی چھوڑو پہ کام کری چھوڑو. بالکل باؤ بیٹھ جائیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک انتہائی اعلیٰ منصوبہ مکمل ہوا ہے, اور ابھی میں نے بات میری مکمل نہیں ہوئی. اس منصوبے کو مکمل کروانے میں جہاں پر NLC کے میجر جنرل فرق صاحب نے, ان کی ٹیم نے دن رات کام کیا, اور مجھے بتایا گیا کہ راتوں کو بھی آتے تھے, دن کو بھی آتے تھے. حنیف عباسی صاحب مجھے بتاتے رہتے تھے, میں ان کا بے حد شکر. لیکن اس میں چیف آف دی آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر کا بڑا رول ہے. اگر وہ مکمل طور پر اس کو فوکس نہ کرتے اور پوری طرح اس کا پیچھا نہ کرتے, سپورٹ نہ کرتے, تو یہ کام مکمل نہیں ہونا تھا. بالکل. تو میں ان کا بھی بے حد شکر گزار ہوں, جنرل عاصم منیر کا, سپہ سالار کا, جنہوں نے بڑی کمٹمنٹ دکھائی ہے, نہ صرف اس منصوبے کے لیے, اور بھی وہ ہماری ہر روز میری تقریریں ہوتی ہیں, وہ انشاءاللہ کسی اور موقع کے لیے میں یہ بات کروں گا. لیکن میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں, کل بھی میری ملاقات ہوئی تھی, ہمارے جو دوسرے جو سروس چیفز تھے وہ بھی تشریف فرما تھے, ہمارے سیاستدان موجود تھے. میں نے یہ کہا ان کو, اور میں یہ بات آپ سے یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں. مجھے اس سیاست کے دشت میں 38 سال گزر گئے. 38 سال نواز شریف کی لیڈرشپ میں. 1985 میں پہلا نان پارٹی الیکشن لڑا میاں صاحب نے. میں ان کے چھوٹے بھائی کی طرح ان کی جو بھی چھوٹی موٹی کیمپین کر سکتا تھا کیا. اس سے لے کے آج تک تو گن لیجئے, یعنی یہ بنتے ہیں 38 سال. میں پہلی مرتبہ جب MPA بنا اللہ کے فضل سے, وہ 88 میں, اس کو بنتے ہیں 35 سال. تو 35 اور 38 سال مجھے ہو گئے ہیں. اس دوران میں نے بہت اپنے سپہ سالاروں سے میری ملاقاتیں رہیں, حکومت میں بھی اور اپوزیشن میں بھی, اور ایک ہی مقصد ہوتا تھا کہ یہ ملک ترقی کرے, اور اسلام آباد کی حکومت اور راول پنڈی کی اسٹیبلشمنٹ اور دوسرے ادارے مل کر مشاورت کریں اور پاکستان کو باہر لے کے جائیں, جس کے لیے حضرت قائد اعظم نے خواب دیکھا تھا اور بڑی عظیم قربانیاں دی گئیں. میں نے بڑے بڑے سپہ سالاروں سے ملا, اور بڑے بڑے قداور, بڑے بڑے بہادر سپہ سالار, میری ان سے یاد اللہ ہے, ان سے ملاقاتیں ہوئیں پاکستان کے بہترین انٹرسٹ میں. یہ میں بات کر رہا ہوں جب میں پالیٹکس میں آیا. اس سے پہلے بھی جب میں کاروبار میں تھا تو اس وقت کے سپہ سالار تھے, میری ان سے ڈائریکٹ بات تو نہیں تھی. ان کے جو نمبر 2 تھے, جب جنگ لگی 1971 کی, تو اس زمانے میں اتفاق فاؤنڈریز میں بنتا تھا یہ دفاع کا سامان, یہ نشان جیپ کا انجن کے پارٹس بنتے تھے, ٹرائی پاڈ بنتا تھا, گرنیڈ بنتے تھے. تو مجھے یاد ہے آج بھی کہ اس وقت جو ڈپٹی چیف آف اسٹاف تھے جنرل حمید خان, وہ آئے تھے اتفاق فاؤنڈریز. میں اسٹوڈنٹ تھا, میرے والد صاحب لے گئے مجھے, تو میں ان کو ملا. میں مختصر یہ بات کر رہا ہوں کہ اس سارے جو ایفرٹ کا جو میں نچوڑ بتا رہا ہوں آپ کو, ایک ہی مقصد تھا, ایک ہی, کہ سیاستدان اور ادارے مل کر اس ملک کو وہاں لے جائیں جہاں پر لاکھوں مسلمانوں نے پاکستان کے لیے ہجرت کے وقت جو خون کے دریا عبور کیے, ان کی روحوں کو تسکین پہنچے. اس ملک میں, اس ملک کو عظیم بنا کر غربت, بے روزگاری کا خاتمہ کر کے, اور ہندو کی اور سامراج کی چنگل سے آزادی حاصل کر کے. تو یہ تھا مقصد, اور کوئی مقصد نہیں تھا. وگرنہ جو لوگ مجھے جو یار دوستانہ دیتے رہے کہ یہ تو جناب بھائی تو اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہے, فلاں ہے, مجھے ان چیزوں سے میری صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا. کیوں کہ میرے اگر ذاتی مفادات لینے ہوتے تب تو بات تھی.
میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، چونکہ یہ مثال پبلک ہو چکی ہے، میں اس لیے دے رہا ہوں، وگرنہ میں قبر تک ایسے راز جو ہیں میرے قبر تک جائیں گے۔ جن مشرف کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ جو شہباز شریف بہت اس کے قریب تھا، تو جن مشرف اللہ اس کو غریق رحمت کرے، کیا مجھے ان کو لڈو پیڑے اور مٹھائی مل گئی؟ نواز شریف بھی جیل میں گئے، میں بھی جیل میں گیا، نواز شریف اٹک گئے، میں بھی اٹک گیا، نواز شریف لانڈی جیل گئے، میں بھی لانڈی جیل گیا، نواز شریف ان کو جلا وطن کر دیا گیا، میں بھی جلا وطن ہو گیا، میرا خاندان ہو گیا۔ تو میں بتانا ہی چاہتا ہوں کہ مجھے کیا ملا، ایک ہی میرے دل میں بات سمائی ہوئی تھی، یہ سمائی ہوئی ہے اور رہے گی کہ ہمارے زمینی حقائق یہ ہیں کہ یہ قوم، دیکھیں اس غریب ملک کا ہم نے خیال کرنا ہے، لاکھوں بچے اور بچیاں یتیم ہیں اس ملک میں، جو کہ زندگی کے اندھے تھپیڑے ان کا وہ کس طرح مقابلہ کرتے ہیں میں اور آپ نہیں جانتے۔ نہ مریم اورنگزیب سمجھتی ہے، نہ میں سمجھتا ہوں، نہ کوئی اور سمجھتا ہے، وہی سمجھتے ہیں جن کو ان مشکل حالات سے جن کا واسطہ ہے۔ اس ملک کے اندر لاکھوں کروڑوں بچے اور بچیاں ہیں جو کہ ہم سے کہیں زیادہ وہ قابل اور انتہائی ذہین اور فتین ہیں، لیکن ان کے پاس وسائل نہیں کہ وہ اپنے جوہر دکھا سکیں اور علم کا وہ ہتھیار حاصل کر کے پاکستان کی شکل کو بدل دیں۔ ان کے پاس پوری اپرچونٹی ہے۔ اس ملک کے اندر ہاری ہیں، تانگا بان ہیں، جن کے لیے ایک وقت کی روٹی جس کے حلال محنت کرتے ہیں وہ پوری نہیں ہوتی، اور یہاں پر وسائل کی جو بندر بانٹ ہے 75 سال سے وہ آپ کے سامنے ہے۔ کس طرح میں نے آپ کو ابھی چند دن پہلے لاہور میں بتایا تھا کہ یہ جو جنگ میں حویلی بہادر شاہ میں جو چوتھا منصوبہ لگا تھا بجلی کا قدرتی گیس کے اوپر، جو نواز شریف صاحب کے دور میں 4 لگے تھے، 2 اپنا وفاق نے لگائے، 2 پنجاب نے لگائے تھے، اس کے اوپر ٹوٹل لاگت 70 ارب تھی۔ یہ سننے والی بات ہے، اسلام آباد اور راول پنڈی اور بھارا کے میرے عظیم نوجوانوں اور بزرگوں، یہ سننے والی بات ہے کہ 70 ارب تھا ٹوٹل تخمینہ، یعنی زمین سے لے کر مشینری، بلڈنگ، ہر چیز، اور وہ میں نے کانٹریکٹ ایوارڈ کر دیا۔ پہلی مشینری کی قسط آ گئی، پہلی ٹربائن ہمارے دور میں 2018 سے پہلے، اور اس کو 2019 میں 1250 میگا واٹ پیدا کرنے کے لیے اس نے پورا تیار ہونا تھا۔ ہماری نواز شریف کی حکومت گئی سازش کے ذریعے، 4 سال وہ منصوبہ بند ہو گیا، اور ہوا کیا؟ 70 ارب روپیہ کل لاگت اور 70 ارب روپیہ اور اس کے اوپر خرچ ہو گیا، اور اس قوم کا پیسہ دریا برد ہو گیا، جو کہ اس ملک کے لاکھوں یتیم بچوں اور بچوں کی تعلیم کے لیے لگ سکتا تھا، ان کی دوائی کے لیے استعمال ہو سکتا تھا، ان کو اعلیٰ درسگاہوں میں پہنچانے کے لیے استعمال ہو سکتا تھا، یہاں پر اعلیٰ یونیورسٹیاں اس سے بن سکتی تھیں، ہسپتال بن سکتے تھے، پی کے ایل آئی 4-5 پی کے ایل آئی اور بن جاتے، اور اس ملک کی اور اس قوم کی خدمت ہوتی۔ یہ میں نے آپ کو ایک مثال بتائی کہ کس طریقے سے یہ پاکستان کو تباہ کیا گیا۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج وقت ہے کہ ہم مل کر پاکستان کو آگے لے کر جائیں۔ یقین کریں کہ مرحلے ہیں، مشکلات ہیں، ضرور مشکلات آئیں گی، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی کرم اس کا شامل حال ہو اور یہ فیصلہ ہو جائے کہ ہم نے تقدیر بدلنی ہے، تو کوئی مشکل نہیں رہتی، بالکل، پر ملک بنتا ہے، بالکل ترقی ہوتی ہے۔ تو بس یہی میں نے آج اس حوالے سے بات کرنی تھی کہ ہم نے یہ فیصلہ کر لیں، فیصلہ کیا کہ ہم اس ملک کو آگے لے کے جائیں گے مل کر۔ ملنے سے مطلب یہ نہیں کہ ہر چیز کے اوپر ہمارا اتفاق ہو، ملنے سے مطلب یہ کہ مشاورت ہو، فیصلہ ہو جائے کہ یہ چیزیں ملک کے مفاد میں ہمیں کرنی ہیں، یہ چیزیں اس کے اوپر فیصلہ نہیں ہو، اس کو ہم پیچھے بیک برنر پر رکھ دیں۔ یہ ہے مشاورت، یہ ہے قومی یکجہتی، یہ ہے قومی اتفاق، جس کے ذریعے ہم انشاءاللہ اپنے مشرق میں ہمارا جو ہمسایہ ہے، وہ ہم سے اب بہت آگے چلا گیا، لیکن گھبرانے کی اور رونے دھونے کی کوئی بات نہیں۔ اگر ہم آج فیصلہ کر لیں کہ ہم مل کر ہم یہ مارچ کریں گے اور اس ترقی کے سفر کی طرف دوڑیں گے،
تو میں بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے چند سالوں میں پھر ہم اس پوزیشن میں آئیں گے جہاں پر نواز شریف پاکستان کو 90 کی دہائی میں لے کر آیا تھا. میں آخر میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بھٹ صاحب آپ تشریف لائے ہیں, اب سری پائے نہ کھائیں, آپ خدمت کریں. پاکستان زور سے, پاکستان قائد اعظم. اب خبر آپ کی دسترس میں, ہر وقت بر وقت. ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے, بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور باخبر رہیے ملکی اور بین الاقوامی حالات سے یقین کے ساتھ.